السلام علیکم ناظرین، سرزمین کویت سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کویت میں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے جس سینٹر میں ہیں، جس جگہ بھی ہوتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ میں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 کا جو سیکنڈ اسپیل آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ناظرین کہ کویت میں جو ہے وہ تقریباً گزشتہ ایک ہفتے سے کووڈ-19 کے حساب سے جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہم یہاں کویت میں رہتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پاکستانی ہیں ان کو اس طرف سے آگاہ کیا جائے، اویئرنیس دی جائے کہ اس سیکنڈ اسپیل سے جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے چل رہا تھا، اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پہ بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا، اور اب چونکہ جب کرفیو کھولا گیا تو بہت ساری جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ اقدامات لیے گئے ہم لوگوں کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، ایز اے معاشرہ میں بات کر رہی ہوں۔ ہم سب کی طرف سے ایسے اقدامات لیے گئے جس کی وجہ سے کووڈ-19 کی اگلی لہر چل پڑی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ اتنے مریض دوبارہ سے کچھ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، مگر بہت زیادہ حد تک یہ بیماری پھر سے پھیلنی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں بہت سارا ہاتھ ہم لوگوں کا ہے جنہوں نے اس چیز کی احتیاط نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور اس بیماری سے نہ صرف صحت بلکہ زندگی، کاروبار، فیملیز اور نوکریاں، لوگوں کی ذریعہ معاش، اسکول، ہر ایک سیکٹر بری طرح متاثر ہوا تھا۔ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ جو حالات چل رہے ہیں ان کے مطابق بہت ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ لگانا پڑ جائے، کیونکہ بیماری ختم نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا بیماری ختم نہیں ہوئی تھی، بیماری تھی، مگر چونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی آ گئی تھی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے آلریڈی، اس کی وجہ سے ان کی ذمہ داری کے لیے، ان کی ذمہ داری پر جو ہے وہ کرفیو ہٹا دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم پر وہ حالات نہ آئیں جن سے ہم مشکل سے نکلے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے صرف ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی فوجیوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ فوجیوں کو تو پھر آتی ہوئی گولی نظر آ جائے گی، ان کو پتہ ہے کہ ان کی سرحد کیا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ ہماری سرحد کیا ہے۔ ہمیں تو آتی ہوئی بیماری نظر نہیں آ سکتی جب تک اس کی تشخیص نہ ہو۔ تو نہ صرف ہم بلکہ آپ سب خطرے میں ہیں، کیونکہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ٹھیک سے، فالو نہیں کیا گیا ٹھیک سے۔ تو آئیے اب اس سے بچنے کے لیے دوبارہ سے حفاظتی اقدامات شروع کرتے ہیں، دوبارہ سے خیال رکھنا شروع کرتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، ماسکس کا استعمال کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ تو آئیے آگاہی ہم پھیلاتے ہیں، آگاہی ہم پھیلاتے ہیں، حفاظتی اقدامات کو بروئے کار لاتے ہیں۔ تو اب مل کے اس بار عہد و قرار کرتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے حصے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہمارے آج پینل میں ڈاکٹر جہانزیب صاحب ہیں۔ ڈاکٹر جہانزیب صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو ایک ہمارا بہت بڑا موضوع ہم نے اس چیز کو شروع کیا ہے، اور صرف مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پہ موجود ان کے لیے ایسی چیزیں کی جائیں کہ تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بڑی سمجھدار ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ان کو اویئرنیس بھی ہے، وہ مختلف واقعات کے حوالے سے بھی ان کو پتہ لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نئی اسپیل آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور ہمارے آج جو پینل میں مختلف ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا بھی ہم تعارف کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب طارق صاحب اور آپ کے بھائی شہزاد اور آپ کے کو جو ہوسٹ ہے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور آپ لوگ ہماری کمیونٹی کے ان سینئر لوگوں شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بلکہ اب یہ سوشل میڈیا پر اپنی قوم و ملک و کمیونٹی کی خدمت میں پیش ہیں، اور اس پر یقیناً آپ ہر قسم کے خراج تحسین کے محتسن، اور ماشاء اللہ
اس طرح کے پروگرام آپ کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے خدمات کا ساری کمیونٹی ایمبیسیز اینڈ آل دا پیپل who say that they are thankful to you. تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ اپرچونیٹی آپ نے دی، اور یقیناً یہ اپرچونیٹی اس بات کی ایک ثبوت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور ان کی بھلائی اور ان کی خدمت کے لیے جو بھی خدمت آپ کر سکتے ہیں آپ کرتے رہتے ہیں. یہ جو آج آپ نے موضوع ہمیں منتخب کیا ہے، یہ یقیناً اس موضوع یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر کافی ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمارے کولیگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے. تعارف کے لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر سلیم ہیں. ڈاکٹر سلیم ہمارے جو ہے نا یہ جہرا ریجن میں پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ میں ایز اے اسپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، پرائمری ہیلتھ اسپیشلسٹ کے طور پر. ماشاء اللہ اس کا بہت بڑا تجربہ بھی ہے، خدمات بھی ہے، اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. یہ ہماری کمیونٹی کی خاص کر سوسائٹی پاکستانی ڈاکٹر کی جب بھی کوئی پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی کیمپ ہوتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتا ہے، یہ پیش ہوتا ہے، خصوصاً ان کا تجربہ پیڈیاٹرکس کیئر کے بارے میں بہت زیادہ ہے. تو ہمارے سب سے بڑے سینئر ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نوزمان کے ساتھ بیٹھے رہے، تو ہمارا جتنا بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کور نہیں ہوتے. تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ. ہی ول لیڈ ناؤ دس ہماری جو بیٹھک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈاکٹر ریاض بھائی ہے. ڈاکٹر ریاض بھائی ہمارے جو ہے نا فاحل ریجن منطقہ عاشر میں سینئر لیبارٹری ٹیکنیشین کے طور پر آپ اس کو ہیڈ آپ کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا تجربہ ہے، بڑی خدمات ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کافی انٹریکشن ہے. انہوں نے ادان ہاسپٹل میں بھی کام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ادان ہاسپٹل کے ساتھ جو ریلیٹڈ کلینکس ہیں وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ان کی بڑی خدمات ہے، ان کے تجربے اور ان کی سوچ اور فکر سے انشاءاللہ ہم استفادہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرا کولیگ اور میرا بھائی اور میرا کلاس فیلو ڈاکٹر نجیب بھی یہاں پہ پینل پہ ہے. ڈاکٹر نجیب ہمارے جو فوانیہ ریجن کے سینئر موسٹ جو ہے نا آپ چیف فارماسسٹ ہے اور اپنی یونٹ کا انچارج ہے، اور ان کی بڑی خدمات ہے پاکستانی کمیونٹی کے سلسلے میں. خاص کر ان کی تعداد اور ان کی انٹریکشن بہت زیادہ ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ. ہمیشہ سے تقریباً 29 ایئرس یہ اس ایریا میں رہا ہے جہاں پہ 90% پاکستانی رہتے تھے یا ایکسپیٹریٹ. تو ان کے ساتھ تجربہ کافی ہے، اور اس سلسلے میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا تجربہ کس طرح خدمت کرتے تھے. تو آج ہمارے عوامی یہ میں آپ کو بتا دوں خدائی خدمتگار تنظیم کا سالار بھی ہے کویت کی طرف سے، تو انشاءاللہ خدائی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو باتیں اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری انتظار ہے. تو ہماری پینل کی انٹروڈکشن تھی، اور میں بھی ظاہر اخبار ہے کہ میں بھی کیپٹل ایریا میں ایز اے چیف فارماسسٹ کے طور پر اپنے ایریا میں کام کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. عوامی سینٹر کا عوامی پارٹی کرتے ہیں پاکستان میں، تو اس کا میں پریزیڈنٹ کے طور پر ایک سوشل ویلفیئر فارم کے طور پر کام کرتے ہوتے ہوں. سوسائٹی آف پاکستانی ڈاکٹر میں ایگزیکٹو ممبر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں. باقی لوگ سب لوگ ہمیں میری خدمات ہوتی ہے. تو ظاہر فارمی کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں وہ میری ذمہ داری ہوتی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح ان کو نپا سکوں. جی یہ تو پینل کی انٹروڈکشن تھی. آپ کا جو کویشچن تھا یہ واقعی ہماری یہ ڈیٹ واس یو سے کہ یہ جو اسپائک یا اسپل کوئی انپریڈکٹڈ نہیں تھا. یہ پہلے سے اس کی پریڈکشن ہو رہی تھی کہ نومبر میں اور ستمبر اور نومبر میں یہ دوبارہ اسپائک آ سکتا ہے. تو اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپائک شروع ہو گیا ہے. اور کویت کی سطح پر چونکہ ہم کویت کی بات کریں گے تو یہاں پہ کمیونٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم حالات معلوم ہیں اور ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ ابھی جب کویت میں پوزیشن ماشاءاللہ بہت کنٹرول ہوئی تھی، اور وہ ابھی بھی کنٹرول ہے، یہ تو نہیں ہے. ماشاءاللہ کویت کی گورنمنٹ کافی کانفیڈنٹ ہے، کافی فیسلٹی اور کافی اس کے بارے میں سیریس اویئر ہے. تو انہوں نے جا طور پر ہر صورت میں بہت ایفیکٹو کام کیا اور کر رہے ہیں. تو یہ تھا کہ چونکہ یہاں پہ ملٹی ڈسپلنری یا ملٹی نیشنلٹی کے پیپل
اور ایسے نامساعد صورتحال میں بعض وقت رہتے ہیں کہ اوور کنجسٹڈ ایریا رہتے ہیں، اکنامک ڈسپیریسی بھی کافی لوگوں کے ڈفرینس ہوتی ہے، کچھ زیادہ تر بچلر حالت میں رہنے کی وجہ سے ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ چھوٹی سی جگہ پر وہ اپنے رہائش پذیر 5-10 لوگ رہتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، یہ پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن بہت سٹریس میں رہی، جس کی وجہ بے روزگاری اور مالی پریشانی، گھر کے پریشانی، یہاں پہ صورتحال کی وجہ سے لوگ کافی ٹینشن، ڈپریشن اور آبسیشن کے شکار ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں لوگوں کی یہ کنڈیشن تھی کہ ابھی ان کی آپ یہ امیونٹی آپ کہہ سکتے ہیں، انڈیورنس آپ کہہ سکتے ہیں، بیماری کو خالیت جو ان کی تھی وہ ہماری اس جیسے جو ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں یا اپنے ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور نسبتاً وہاں کی ریزیڈنس کنڈیشن یہاں سے ڈفرینٹ ہے، شاید ہم 70-75% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، کھلے اور میدانوں میں رہتے، گھروں میں رہتے ہیں، شاہراہیں کھلے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کنجیشن یا وہ جو سوشل چاہیے ہوتی ہے یہ یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک زیادہ الحمدللہ یہ کنٹرول میں ہے اور کنٹرول ہو رہا ہے، اور ابھی نیا اسپیل یا نیا اسپائک وہاں پہ آیا نہیں ہے۔ اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہ لائے اور لوگوں کو یہ انجوائے کر رہے تھے اور یہ جو آیا وہ ہوتا رہے۔ کویت میں یہ ہے کہ کویت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری تعداد 300 200 250 400 تک آ رہی تھی تو ٹھیک تھا، اب یہ دو حالات جو ہے دوبارہ 750 800 850 بلکہ 900 تک جانے والی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ مطلب ہے کہ ٹیسٹ اتنی زیادہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد کافی ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے کہ چاہیے کہ کویت گورنمنٹ نے مرحلہ وار جو فیسیلیٹیٹ ہے لوگوں کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ رفتہ رفتہ 1/3 اور 4th میں جاتے ہوئے آپ یہی ایکٹیویٹی سوشل ایکٹیویٹی انجوائے کر سکتے ہیں، مساجد میں آپ جا سکتے ہیں، صوفی کا خیال رکھتے ہوئے، بازاروں میں جا سکتے ہیں آپ رکھتے ہوئے، اس طرح آپ پارکوں میں یا کسی اور انٹرٹینمنٹ کی جگہ بھی جا سکتے ہیں صوفی کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس کی مس یوز کی وجہ سے یا لوگوں کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ زیادہ جلدی آ گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ احتیاطی تدابیر دوبارہ کریں، یا جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں یا ہم سرزد ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور پوری طور پر اس آفس پر عمل کیا جائے تاکہ یہ بیماری اور نہ بڑھ جائے۔ خوش قسمتی الحمدللہ اس صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آلریڈی ہے، لوگ سوشل ڈسٹینس سے اویئر ہے، ماسک کے استعمال سے اویئر ہے، اور دوسری بات ہے کہ لوگوں میں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ بیماری ہے، وی ہیو ٹو بی کیئرفل، مگر وہ عمل درآمد شاید نظر نہیں آ رہی ہے جو ہونا چاہیے۔ بہرحال اس پر یہ پینل سارا ڈسکشن کرے گا اور ابتدائی طور پر آپ یہ کوشچن کے لیے جواب دیں۔ بالکل بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اچھی باتیں کی، اور یقینی طور پر کویت گورنمنٹ بجا طور پر یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے وہ یقینی طور پر ہم سب رہنے والے یہاں پہ جو غیر ملکی بھی ہیں ان کے لیے تحفظ کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، چونکہ اب ہمارا جو مین فوکس موضوع یہی ہے کہ یہ جو سیکنڈ اسپیل آیا ہے اس کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ اس کے لیے ٹھیک ہے، ہم نے جو پچھلا دور گزر گیا 3-4-5 مہینے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اب ہم نے اس کو کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو بتانا ہے، آپ لوگوں نے کس طرح ان کو گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ اس صورتحال سے نہ گزریں، اس لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں جو پچھلے بار میں ہم نے یہ کیا ہے۔ تو آپ نے جیسے ذکر کیا تھا ڈاکٹر جہاں صاحب، ڈاکٹر سلیم صاحب جہرہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ڈاکٹر سلیم صاحب سے پوچھوں گا، سلیم صاحب آپ اس ایریا میں جہاں پہ زیادہ تر یعنی کویتی نیشنلز رہتے ہیں اور وہاں پہ یقین طور پر ظاہر ہے کہ وہ ان کا سسٹم جنرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ
کس طرح کے مریض آپ دیکھتے ہیں یا اس کو علاج کے لیے کیا کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں؟ جی جی السلام علیکم. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے وہ تو پوری کویت میں ایک جیسے ہے, سب کو ایک جیسے مل جاتی ہے اور اچھی طریقے سے ہے. لیکن جو مین پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے اب یہ کہ ہم جو ایکسپیٹ لوگ ہیں, غیر ملکی کویتی ہے, سب لوگ احتیاط کی بات ہے کہ جس طرح ابھی یہ فرسٹ فارسٹ فل گزر گیا اور سیکنڈ کی ابھی جو پیشنٹس کے ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں. ریزن یہی ہے کہ انہوں نے جب کرفیو وڈرا کیا اور ریسٹورینٹ وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیے, سب کچھ کھول دیے, تو اس کے بعد لوگوں نے وہ احتیاط جو پہلے کر رہے تھے وہ اب اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. وہ تھوڑا سا انہوں نے کیا کہ چلو یہ چلا گیا. اور جس طرح جانزیب صاحب نے ابھی ایک بات پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ابھی کیونکہ بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور بہت سے یہ جو ڈپریشن ٹینشن آتے اس کی بھی بندے کی امیونٹی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ابھی لوگ بالکل اس کو بھول چکے, جو احتیاطی تدابیر تھے, جو مطلب ہے کہ ماسک وغیرہ یا ہاتھ دھونا ٹھیک طریقے سے یا سوشل ڈسٹینس تھا, وہ جو چیزیں وہ ان چیزوں پہ ابھی بھی ان لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. اگر اسی طریقے سے اشارہ کر دیں گے تو یہ کنٹرول ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہیں آئے گا. باقی ابھی شروع میں یہاں پہ جہرہ میں یہ سچویشن تھا کہ جی کویتی لوگوں میں زیادہ تھا اور جو ایکسپیکٹ تھی کیونکہ یہاں پہ ملکی کم ہے اور بدون کافی زیادہ ہے, بدون یہاں پہ زیادہ ہے تو یہ تیمہ میں اور کافی بہت بڑا منطقہ ہے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم یہ ہوا کہ کویتی میں ابھی کم ہوگی, وہ بدون لوگوں میں زیادہ ہو گیا. اور ریزن یہ بھی ہے کہ وہ بھی ہمارے طرح ایکسپیکٹ کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر میں بہت بڑی بڑی فیملیز ہیں, ان کی 4-5 مطلب کہ 9 10 11 12 13 لوگ رہتے, تو ابھی زیادہ ان کو بدون لوگوں میں زیادہ ہے. اور جو ان کی جو پریونٹیو میئرز ہے, جو احتیاطی تدابیر ہے, وہ تو وہی ہے جو پرانی چیزیں ہے. لیکن اگین اینڈ اگین یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ اگین اسی طرح ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اب ہو سکتے ہیں سردی آ جائے گی, تو سردی میں اس کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے. جس طرح مطلب کہ جو موسٹ آف جتنی بھی وائرسز ہے, اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ یہ وائرس کیسا ہے اور کس انوائرمنٹ میں کتنا ٹمپریچر اس کو چاہیے, لیکن ایز اے ہول جتنی بھی وائرسز ہے وہ سردی میں زیادہ چانسز ان کے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ابھی اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ اگر سردی آنے والی ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگوں نے احتیاط نہیں کیا جس طرح پہلے لوگ کر رہے تھے, تو یہ ہے کہ یہ ایک دوبارہ اس کے نمبر بہت بڑھ سکتے ہیں اور ایک پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے تیمہ کا ذکر کیا, وہ جو ایریا جہرہ کی طرف ہے, سعد عبداللہ بھی وہ جگہ ہے, وہاں پہ بھی کافی مطلب ہم نے کیسز پچھلے دنوں پڑھا تھا, تو وہاں اب کیا صورتحال ہے؟ یہ وہاں پہ تو خیر کویتی لوگ زیادہ ہیں, ان کی میجارٹی تیمہ میں بدون ہے اور سلیبیا میں شاید آپ نے سنا ہوگا, وہاں پہ سعودی وغیرہ اور بدون وہ بہت زیادہ ہے. تو سیم ٹو سیم وہی پرابلم ہے کہ مطلب ہے ہماری طرح وہ ایک چھوٹے سے گھر میں 7 8 9 10 بندے رہتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر ایک بندہ انفیکٹ ہو جائے تو پھر وہ سب کو سب اسپریڈنگ اس کی ہوتی ہے, سب مریض سب ان سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے. لیکن سلیبیا میں اور تیمہ میں ابھی بھی زیادہ ہے. اور اب ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ نے جو پہلے اس طرح سچویشن تھا کہ اگر کوئی بندہ ویسے سسپیکٹڈ بھی ہے تو وہ بھی جا کے اپنا ٹیسٹ سویپ کرتا تھا, تھروٹ سویپ لیتے تھے کہ جائے پتہ چل جائے کہ انفیکٹڈ ہے. اب گورنمنٹ نے وہ سسٹم ختم کیا ہوا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ فرض کرے تھوڑے سے مائلڈ سے سمٹمز ہیں تو کہتے ہیں کہ جس ٹھیک ہے یہ جو پیناڈول وغیرہ جتنی بھی ہے وہ لے لے اور گھر پہ آئسولیٹ ہو جائے. اگر بائی دے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے تو پھر اس کی چیسٹ ایکس رے کر دیتے. جو پرانا والا سسٹم تھا ابھی انہوں نے اس کو کم کیا ہوا ہے. تو چیسٹ ایکس رے میں اگر اس کے کوئی علامات وغیرہ کوئی سائن سمٹم ایسا آ جاتے ہیں کہ جس کو سانس کی تکلیف ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ٹیسٹ کروا دیتے اور فردر اس کو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. تو
تو یہ سچویشن ابھی جاری ہے. لیکن ابھی یہ کہ نمبر اس کا بڑھ رہا ہے. جہرم میں بھی پہلے شروع میں ایسا تھا کہ شروع میں دوسری پروانیہ احمدی میں زیادہ تھا اور جہرم میں کم تھا. اب جس طرح ریورس ہو گیا, ادھر آسما میں پروانیہ میں ادھر کم ہو رہے اور جہرم میں تعداد بڑھ رہا ہے, جتنا ابھی ریسنٹلی بات میں دیکھا ہوا ہے میں نے. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اچھا ابھی جیسا کہ ڈاکٹر سلیم صاحب نے بتایا کہ جو پہلے جو اسپیل آیا تھا اس میں ہم لوگوں نے بڑی احتیاط کی, اور اس کے بعد اب جو سیکنڈ آیا اس سے پہلے ہم تھوڑا ریلیکس ہو گئے, کیونکہ کئی پابندیاں ختم ہو گئیں, ٹیکسیز کھل گئیں, ہوٹلس کھل گئے, اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں دفاتر بھی کھل گئے. ڈاکٹر ریاض صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہم احتیاط نہیں کر رہے, یہ جو ہمیں وہی اصول ہم اس کو اب کیوں نہیں اپنا رہا ہے کہ تاکہ یہ جو صورتحال مزید نہ بگڑے, تو مطلب آپ بتائیں کہ کیوں ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے, اپنے آپ احتیاط کیوں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ساتھیوں. میں ڈاکٹر سلیم کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم صرف, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یعنی ایز اے ہول, یعنی پوری کمیونٹی, صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں بلکہ سارے ایکسپیٹس ایون انکلوڈنگ کویتیز سارے ریلیکس ہو گئے ہیں, اور میں بہت زیادہ ورڈ ہوں ان کو دیکھ کے. یعنی میں جب مسجد میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 90% لوگوں نے اگر ماسک, یعنی یہ آپ سمجھ لے کہ 50% نے تو ماسک صحیح سے پہنے ہی نہیں, اور اگر 50% جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک اپنے یہ ٹوڑی کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ان کے جو ہے نا وہ ماسک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف, یہ تو میں مسجد کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, یہ اس طرح پوری یعنی ہر جگہ جہاں پر آپ جائیں تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, ماسک نہیں پہنتے. اور ابھی یہ پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی یہ سب شروع ہو گئے. میرا ایک دوست بلکہ مجھے بتا رہا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہا تھا تو ایک آدمی میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا, تو ڈرائیور نے بھی منع نہیں کیا اور ڈرائیور نے بس بھی روک دی, حالانکہ اس کو بس نہیں روکنی چاہیے. تو یہ اس طرح کے, اور یہ تمام یعنی مارکیٹس میں اور بازاروں میں آپ جائیں تو لوگ جو نا ویسے مل رہے ہیں جیسے کوئی پینڈیمک ہے ہی نہیں. اور شروع میں اتنی مطلب ہے کہ احتیاط وہ لوگ برتتے تھے اور اتنا کیئر کرتے تھے, ہم خود بھی, میں تو ابھی تک ویسے ہی ہوں, لیکن لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے کیئر کرنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ جو ویو ہے اس وقت جو انکریز ہے پیشنٹس کی, اس کی سب سے بڑی وجہ بے احتیاطی ہے. یعنی وائرس اس وقت اگر پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ریلیکس کر گئے ہیں, اور انہوں نے وہ جو پینڈیمک کے دوران جو احتیاطیں کرتے تھے وہ چھوڑ دی ہیں, اس وجہ سے وہ یہ بڑھ رہا ہے. تو میں یہ لوگ اپنے کم از کم اپنی کمیونٹی میں سب کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ کم از کم یعنی ماسک ہر آدمی جب بھی باہر جائے ماسک پہن کے جائے. اور ماسک پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس کے اوپر رکھا ہو. ماسک پہننے کا مطلب ہے کہ اس نے کور کیا ہو ناک اور منہ کو کور کیا ہو, کیونکہ وائرس جو ہے وہ اس کی انٹری کے روٹس دو ہی ہے. ویسے تو دوسری آئیز سے بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ دو روٹس ہیں, ناک اور منہ, اور اس کو ہمیں کور کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائے یا قریب آ جائے. چونکہ ابھی تو WHO نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وائرس جو ہے ایئر بورن ہے, یعنی ہوا میں بھی یہ رہتا ہے. پہلے یہ تھا کہ یہ ڈراپلیٹس میں ہوتا ہے, کہ یہ جو منہ سے یا ناک سے جو ہمارے سانس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں اس کے پانی کے اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں بھی ہوتا ہے, جناب سانس لیتے ہیں تو وائرس ہوا میں جاتا ہے اور ایئر بورن ہوتا ہے, اور یہ گھنٹے تک رہ سکتا ہے اس ہوا میں. تو اس وجہ سے ہمیں ماسک تو بہت ہی ضروری ہے کہ ماسک ہمیں پہننا چاہیے. ہاتھ دھونا, یعنی ہر وقت جو بھی کسی چیز کو بھی ٹچ کریں تو فوراً پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیں. اور ہاتھ دھونا مطلب ہے کہ سمپل ہاتھ دھونا نہیں ہے, بلکہ اس کو صابن سے یا جو بھی ڈٹرجنٹ ہے اس سے ہاتھ دھوئیں. اور جو مثلا جو بلڈنگز میں اکثر تو یہاں پر ہم یہ ہے کہ بلڈنگز میں رہتے ہیں تو بلڈنگز میں لفٹ ہوتی ہیں,
اور لیفٹ میں وہ جو لیفٹ کے بٹنز ہیں یا اس کے ساتھ جو بھی اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرنے سے کے بعد یعنی ٹچ تو ہم کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کو یا اپنے یعنی چہرے کو نہ ٹچ کریں، نہ لگائیں، بلکہ پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا منہ یا ناک یا اپنے آنکھ ٹچ کر سکتے ہیں، اس وقت تک نہیں ٹچ کرنا چاہیے۔ ہاتھ ملانا، ہمارے لوگوں نے بھی ہاتھ ملانا بھی شروع کر دیا، گلے بھی مل رہے ہیں دوسرے کو، تو ہاتھ ملانا جو السلام علیکم ہمارے اسلام میں کتنا بہترین وہ ہے گریٹنگ ہے کہ ہم السلام علیکم کہہ دیں ایک دوسرے کو، دور سے کہہ دیں السلام علیکم، اور یہ گلے لگانا یا ہاتھ ملانا یہ بالکل ضروری نہیں ہے، اور اس وقت بالکل اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ اگر کسی کو ہے، کسی ساتھی کو انفیکشن ہے تو دوسرے کو نہ لگے، اور اگر ہم یہ احتیاط نہ کریں تو لازمی بات ہے کہ لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ میری طرف سے تو میری یہ گزارش ہے تمام اپنے ساتھیوں کو، کمیونٹی کے لوگوں کو، کہ وہ یہ احتیاط جو ہے نا لازمی کریں، اور یہ وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، پوری دنیا میں یہ سیکنڈ ویو آ چکی ہے اور پوری دنیا میں دوبارہ ہے، تو اور وہ ہوا اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو نا لوگ ریلیکس کر گئے ہیں، اور اس ریلیکسیشن کی وجہ سے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ صحیح کہا، تو بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جی ناظرین، بالکل ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ریلیکس مت ہوں، ان احتیاط کا جو ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہاتھ ملانے والا سلسلہ، یہ چیزیں دوری اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ کو افیکٹ نہ ہو، ماسک کا استعمال کریں، بڑی بنیادی چیزیں ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کو عمل کریں گے تو یقینی طور پر ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ اس وقت ہمارے درمیان اس وقت ڈاکٹر نجیب صاحب موجود ہیں، میں انہیں تقریباً عرصہ 25 سال سے جانتا ہوں، وہ بلکہ ختان اور فرمانیہ ہی میں زیادہ تر رہے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے ناظرین کہ بہت ملنسار ہیں، بہت پیار شفقت کرتے ہیں، اور وہ تو اس علاقے کے ایسا لگتا ہے جیسے وہیں کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نجیب صاحب، آپ کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے، اب جو احتیاط والا سلسلہ آ چکا ہے، تو اب آپ جب جاتے ہیں اندر ہاسپٹل میں، جب لوگ دیکھتے ہیں تو آپ ان کو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ ماسک پہنو، اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں، ان سے سمجھاتے ہیں؟ السلام علیکم، سب دوستوں کو سلام۔ میں یہ ہے کہ ہاسپٹل میں تو جو بھی آتا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل سروسز ہے کہ گیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں 2 پرسن، اور ان کا باقاعدہ ٹمپریچر چیک کرتے ہیں اور ماسک چیک کرتے ہیں کہ ماسک پہنا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر ماسک نہیں پہنا ہو تو ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جا کے ماسک لے کے آئیں، ماسک پہنے، اور پھر آپ ہاسپٹل کے اندر جائیں گے۔ پھر اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ماسک نیچے کیا ہو بات کرنے کے لیے، تو پھر بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں، ماسک اوپر کریں پھر بات کریں، چاہے لیبارٹری میں جائیں، فارمیسی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، تو باقاعدگی کے ساتھ ان کو منع کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہاسپٹل کے اندر اتنا نہیں ہے، ہاسپٹل میں تو اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے ہر شکل میں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ باہر کا ہے، جیسے میرے دوستوں نے بتایا آپ کو کہ باہر جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جتنے بھی میڈیکل پروفیشنل لوگ ہیں، یا ایون WHO نے باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو یہ سیکنڈ ویو کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، وہ تقریباً شروع بھی ہو چکا ہے، اور ویو اس کا یہ نہیں ہے کیونکہ جو پہلے والا ہے ابھی ختم نہیں ہوا، کمپلیٹلی وہ ختم نہیں ہے، اور اس میں اضافہ شروع ہو گیا، تو اٹ مینس کہ جو پچھلے 2 مہینے تھے اس میں ڈاؤن شروع ہو گئے تھے، ابھی پھر اب شروع ہو گئے، تو اس کو آپ سیکنڈ ویو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال چائنا ہے، جیسے چائنا میں انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً ختم ہو گیا، ابھی وہاں پر بہت زیادہ کیس بڑھ رہے ہیں اور کئی لوگ مر رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلے شروع میں اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ الحمدللہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ ابھی جو شمالی علاقہ جات ہیں، جو بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور اس اوپیز کا ادھر بالکل خیال نہیں کر رہے ہیں، تو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو ریسٹورنٹ ہے اور ہوٹلز ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں پازیٹو ابھی وہ آ رہے ہیں، جو ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں،
تو یہ لوگ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اور چائنا نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو یہ نئے کیس وہ لوگ لا رہے ہیں اور پھر یہاں اسپریڈ ہو رہے ہیں. تو وہ اسپریڈ کو بچانے کے لیے ہمیں اسٹرکٹلی اسی SOPs پہ عمل کرنا پڑے گا. اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے. جس طرح ہم نے سیاحت کو ایسا ہی چھوڑ دیا کہ کوئی چیک و بیلنس نہیں ہے اور کسی کا وہ نہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کچھ تھا پہلے. تو اللہ رحم کرے ابھی ہم لوگوں پہ اور ہدایت کرے کہ اس پہ عمل کرے, ورنہ وہی پچھلے والے جو فروری مارچ میں جو حالات شروع ہو گئے تھے اسی پہ ہم دوبارہ آ جائیں گے. صحیح کہا, بالکل اچھی بات کی ڈاکٹر نجیب صاحب نے کہ جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے اس کے بعد ورنہ صورتحال وہی ہم بیک ٹو ہو جائیں گے, مارچ والی صورتحال ہو جائے گی. ڈاکٹر جہانگیر صاحب, آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں بڑے ماشاءاللہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اویئرنیس دیں, اس طرف لائیں کہ وہ بھرپور انداز سے احتیاط کریں, کسی قسم کی بے احتیاطی نہ کریں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ان کووڈ-19 میں ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی افیکٹڈ ہوئے, تو مطلب کیا وجہ ہوگی کہ وہ لازمی طور پر پورے ایک گیٹ اپ کے ساتھ ہی مریض دیکھتے تھے, تو اس کی یعنی کیا وجہ ہوگی کہ ان کو بھی اس طرح کے مطلب صورتحال سے گزرنا پڑا؟ دراصل مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ سپائک شروع ہو گیا ہے, یعنی آپ دیکھ لیں کہ اسپین نے تو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا کہ آلریڈی وی آر ان سیکنڈ سپائک, اور یہاں UK نے تو اسپین سے آنے والے لوگوں کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا کہ وی کین ناٹ یوز ویلکم یوزے کے ایز اے ہول, بیکاز یہاں پہ حال خراب ہو گئی ہے. اور آپ انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ 42,000 سے لے کر مور دین 75,000 پر ڈے لوگ آ رہے ہیں. کویت میں آپ دیکھ رہے کہ کس انداز سے اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے. یورپینز اب اس بات پر بہت زیادہ ان کو حق ہے کہ آلریڈی یہ جو اسپیل آیا ہوا ہے اسپائک, یہ بہت خطرے کی طرف جا رہی ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ جو چائنا جس طرح بیجنگ سیف ایریا تھا, ابھی وہاں میں بھی کیسز دوبارہ ری اپیئر ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر یہ اب 25 ملینز تک جو ہوتے ہیں نا, اس میں دنیا ہم بظاہر طور پر بھی دیکھ رہے, اب 1 ملین تک تقریباً لوگ اس میں شہید ہو گئے یا مر گئے دوسرے ممالک میں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب جو آپ نے کہا کہ اور ایک ساتھ بتا دوں کہ یہاں سے کوریا نے بھی ڈکلیئر کیا کہ ہم وی آر ناؤ نیو اسپائک. اس کے علاوہ آپ امریکہ آپ دیکھ لیں, برازیل آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی جرمنی انہوں نے دوبارہ وہاں پہ یہ اسپائک کا اعلان کر دے کہ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا تو یہ ہے یہ صورتحال میں 2-3 چیزیں جو آپ نے پرٹیکولر آپ نے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کی بات کی ہے کہ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کویت کے ساتھ پر بھی دیکھ رہے کہ کافی ہیلتھ ورکر افیکٹڈ ایسے انفیکشن ہو گئی ان کے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ نہ گورنمنٹ اتنا کر سکتے ہیں, لوگ اتنا انڈیور کر سکتے ہیں, نہ ہیلتھ پروفیشنل اتنا. اس سارے نظام کو پوری طور پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے, بڑے مشقت کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگ اپنے تھوڑے سے اکتا بھی جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ لوگ دا پیپل یو سے کہ وہ جو کیئر ہوتا ہے وہ سینسیبلٹی اس میں تھوڑی سی یعنی کمی آ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ وہ ہم نہیں کر سکتے. اور تھوڑی سی زیادہ علم اور ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے اس میں بورڈس بھی آ جاتا ہے. تو شاید یہی کچھ وجوہات جس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ کچھ پیشنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, یہ علامت بظاہر طور پر نہیں ہوتی ہے, اور خاص کر یہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں. اب یورپ میں جو اس وقت سب سے بڑی ان کی اینکشس اور فکر والی بات ہے کہ جو ایسمپٹومیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں بظاہر طور پر اس میں کچھ نہیں ہے, کچھ علامات نہیں ہے, جو ڈاکٹر سلیم بتا رہے تھے کس طرح ایکس رے کرنا پڑتا ہے, اور ایکس رے کی حد تک اگر کوئی مطلب ہے کہ کوئی اس طرح چیز نہیں ہے تو اس کو جانے دیتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنے گھر میں رہو, سیلف آئسولیشن کی طرف جاؤ. یہ کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے اور جنرلی امیونٹی ہارڈ امیونٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں. مگر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ وہ جو بے احتیاطی والی صورتحال ہوتی ہے نا وہ رفتہ بڑھ جاتا ہے.
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ پروفیشنل کافی افیکٹ ہو رہے ہیں. مگر شکر الحمدللہ اس بات پر ہے کہ یہ جو وہ ورژن جو پچھلے شکل سے آ رہی تھی وائرس کی, وہ اتنی ان سینس وہ اتنا زیادہ پیتھوجینک نہیں رہا, یا اس کی انفیکشن ریٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اتنی بڑی خطرہ نہ ہو, مگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹل یوزنگ the people are going to ICU, اور the people are seriously اس کو کیجوالٹی ہو رہی ہے. تو اسٹل ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہیلتھ ورکر زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو وجوہات ہے شاید اس کی وجہ سے, کانفیڈنس کی وجہ سے, یا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا they now used to they are adapted to cope with these people in those patients. شاید اس وجوہات کی وجہ سے یہ احتیاطی ہو رہی ہو اور یہ کیجوالٹی آ رہی ہے. جی سر. ڈاکٹر صاحب یہ آپ جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر جو کویت ملک ہے, یہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے جو دوائی ہے اس کے علاج کے حوالے سے وہ یہاں پہ پہنچے, اور اس کا کوئی نہ کوئی, فی الحال تو کوئی اس کی دوائی نہیں ایجاد ہوئی, لیکن تجربات ضرور ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ دوائی آ جائے گی تو یقین طور پر فائدہ مند تو ضرور ہوگی. یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ اس میں الحمدللہ کوئی مایوس کن صورتحال نہیں ہے. دنیا بہت تیزی سے پروگریس کر رہی ہے. رشیا نے کلیم کیا کہ ڈیولپڈ ویکسینیشن وہ فیز 2 اور فیز 3 میں جا رہے ہیں, اس کے ٹیسٹنگ کے لیے پبلک کو وہ کر رہے ہیں, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ منتھ سے, بلکہ ایٹ دا اینڈ آف دس منتھ وہ کر رہے ہیں کہ شاید ہم پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو, اس کے بعد جنرل پاپولیشن کو, اور پھر آل اوور دا ورلڈ ہم کر رہے ہیں. اور ظاہر بھائی جیسے آپ کی کوشچن کہ کویت کے پاس ریسورسز بھی ہے, اویئرنیس بھی ہے, اینڈ ٹیکنگ ایوری پارٹ آف فیسیلیٹیٹنگ, مطلب کہاں سے کہیں بھی کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو وہ ایکسپیکٹر کا, اپنی کمیونٹی کا اور اپنے رہنے والے شہریوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر کوئی دنیا میں ایسی چیز آ گئی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ کم کریں کہ جرمنی بھی کافی پلاز کر رہے ہیں, امریکہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ چائنا بھی کر رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ 1 مہینے 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے بعد ہاں دنیا اس پوزیشن میں ہو جائے گی کہ ویکسینیشن اویلیبل ہوگا, اور ونس ویکسینیشن انسٹیٹیوٹ کہ انشاءاللہ وہ پرابلم یہ تقریباً رفتہ ختم ہو جائے گا. مگر اس کے باوجود جس طرح بتا کہ وی ہیو بی ریڈی ٹو کوپ ود دس ڈیزیز, اس کے ساتھ رہنا سیکھے, احتیاطی تدابیر اور اپنی جو سوشل جو اویئرنیس ہے, سوشل جو بیہیویئر ہے, جیسے کہ ڈاکٹر جی بتا رہے تھے اور ڈاکٹر ریاض بتا رہے تھے کہ اس کو چینج کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ غریبی ہو جائے, ضروری ہماری یہ سوشل, ہماری جو پرسنل جو ثقافتیں ہیں اور طریقہ کار ہے, اس کو تھوڑا سا کچھ وقت کے لیے ہم سبسائڈ کریں, سوشل ڈسٹینس پہ رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر اویئرنیس دے دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کوئی صورتحال نہیں ہوگی جو اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگوں کے لیے یا کمیونٹی یا ملک کو قوم کے لیے. سیلف آئسولیٹ کر لیں, اگر کسی کو تھوڑا بہت یہ سائن سمپٹمس ہو تو خود بہت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. صحیح, بالکل. ہاں ایسی اگر صورتحال ہوتی ہے یقین طور پر. جی بالکل. آپ میں ڈاکٹر سیم صاحب سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے جو کویت میں اتنے مراکز ہیں جہاں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, چیک اپ کیا جاتا ہے, تو اس آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے گورنمنٹ کویت کی کہ وہاں ٹیسٹ جو ہوں زیادہ سے زیادہ ہوں, تو جب تک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس وقت رزلٹ نکل آتے ہیں. اب یہ صورتحال نکل رہی ہے, دن بدن یہ کیسز بڑھ رہے ہیں, تو یقینی طور پر ٹیسٹ جو ہے وہ اسی ریشو سے زیادہ ہو رہے ہوں گے. نہیں جی, ٹیسٹ تو اسی ریشو سے زیادہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ لوگ بھی غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ اگر ایک بندے کو ویسے ہی ٹھنڈا پانی اس نے پی لیا, گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا تو میں ٹیسٹ کر دیتا ہوں. اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ فرض کرے تھوڑا سا سمپٹم ہے تو ان کو ٹیسٹ نہیں کرے. پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو بھی بندہ جاتا ہے میں نے ٹیسٹ کرنے, وہ کہتے ٹھیک ہے جی کرو. اب انہوں نے اسی وجہ سے اس کو ود ہولڈ کیا ہوا ہے کہ جس میں تھوڑے سے ہلکی سی سائن سمپٹمز ہو, وہ کہتے ہیں گھر پہ جا کے آئسولیٹ ہو جاؤ. اس کے بعد اگر تھوڑے, کیونکہ ایز اے ہول ہوتا یہ ہے کہ تقریباً جو 37% جو لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, باقی 80% جو لوگ ہیں نا وہ مائلڈ ہوتے ہیں, اس میں ہلکا نزلہ زکام کھانسی ہوتے ہیں 80%.
باقی اس کے بعد جو تقریباً 20% تک 15% تک لوگ ہوتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی اور دمہ ہے یا کوئی اور مرض ہے اس کو، تو وہی لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو 80% والے لوگ ہیں ابھی، ان کو تو وہ زیادہ یہ کہتے تھے کہ زیادہ ٹیسٹ نہ کریں، کیونکہ جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نزلہ زکام والے جو بھی ہلکی کیسز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ گھر پہ رہو. اگر اس کے بعد اس کی کنڈیشن زیادہ تیز خراب ہو رہی ہے، ان کی سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ان کو ہاسپٹلائز کر دیتی ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، ایڈمٹ ہو جاتی ہے، اور جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کو دی جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح سب ہمارے پینل کے ڈاکٹر وغیرہ سب نے کہہ دیا، اور جس بات پہ انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی کہ بھائی احتیاط ہے. اگر احتیاط ہم لوگ کریں گے، جس طریقے سے انہوں نے نماز کی بات کی، جس طرح گلے ملنے کی بات کی، یہ سب سے احتیاط تدابیر ہے. اگر ان چیزوں پہ ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہی سچویشن ہوگا، وہی پرابلم ہوگا. ان لوگوں کو تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے، چلو ٹھیک ہے. ڈپریشن ٹینشن ہم لوگوں کو زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے زیادہ احتیاط کرنی ہے بنسبت ان لوگوں کی. تو باقی جو ٹیسٹ کی بات ہے، وہ جو ابھی ان کی پالیسی یہی چل رہی ہے، اس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ زیادہ بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ شروع کرے کہ چلو جی جو مائلڈ سے سمٹم، ہلکے سے سمٹم جن کے آ رہے ہیں ان کو بھی کرو، لیکن فی الحال یہ نہیں کر رہے. صحیح کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر ریاض صاحب، اب صورتحال کچھ جیسے چینج ہو رہی ہے، یقینی طور پر اسکولوں کا بڑا ہوا ہے کہ اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. تعلیمی لحاظ سے لوگوں کو بڑی ٹھیک ہے، آن لائن تعلیم ضرور شروع ہوئی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں بچے، لیکن اگر کل کو نومبر دسمبر میں اگر اسکول کھل جاتے ہیں تو کس طرح سے والدین کو آپ گائیڈ کریں گے کہ وہ بچوں کو کس طرح سے بھیجیں اسکولوں میں تاکہ جب واپس آئیں تو انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو؟ جی. اسکول کا جہاں تک تعلق ہے تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ بھیجے گی بھی نہیں. گورنمنٹ کی یہ، بلکہ پاکستان گورنمنٹ کی بھی یہ پالیسی کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا ہے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ تو سمجھتے نہیں، ان کو تو آپ کیسے ایجوکیٹ نہیں کر سکتے چھوٹے بچوں. جو بڑے بچے ہیں یعنی کالج لیول کے، یونیورسٹی لیول کے، ان کو بھی ویسے ایجوکیٹ کرنا ہے جس طرح ہم پبلک کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی کلاس میں، کلاس رومز میں انہوں نے ڈسٹنس سے بیٹھنا ہے، انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا یا گلے ملنا نہیں ہے، انہوں نے ماسک ریگولرلی استعمال کرنا ہے، اور انہوں نے بھی ویسے ہی ہاتھ دھونا ہے جس طرح پبلک کرتی ہے. اور یہ ایجوکیشن پیرنٹس ہی سب سے زیادہ جو ہے نا، جو بیسٹ ٹیچر ہے وہ پیرنٹس ہیں. وہ ان کو اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ سچویشن یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے مطلب ہے کہ سب کے ہیلتھ کو خطرہ ہے، یعنی کمیونٹی کے ہیلتھ کو بھی اور بچوں کو بھی اور پیرنٹس کو، سب کو خطرہ ہوگا. اگر بچے کو ہو جائے تو بچہ گھر میں آئے گا تو گھر والوں کو بھی انفیکشن ہو جائے گا. تو مطلب ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے ہم نے پورے ایجوکیشن جو ہے، جو SOPs ہیں کووڈ-19 کے، وہ سارے SOPs ان کو سمجھانے ہیں اپنے بچوں کو. میں بچوں کا باپ ہوں، اور میرے خود بچے بھی جائیں گے یونیورسٹی میں، پاکستان میں بھی وہ ابھی تو کھل رہی یونیورسٹی، تو میں تو ان کو پہلے سے مطلب ہے کہ کہتا رہتا ہوں اور ان کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا خذو حذرکم، کہ اپنا جو ہے نا آپ کو بچاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس کے بارے میں کہ اپنے آپ کو بچاؤ. کس طریقے سے بچانا ہے، بچانے کا طریقہ ہے، اور یہ جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں، گورنمنٹس کی ریکمنڈیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہی ہمیں پہلے خود سے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے پیرنٹس کو، پھر اپنے بچوں کو ان کو سکھانا چاہیے اور ان کو اپلائی بھی کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشن، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے اور تعلیم کا بہت حرج ہوا. 6 مہینے بچے اسکولوں نہیں گئے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں. آن لائن جو ہے نا وہ تعلیم میں نے خود دیکھی
उसका वो नहीं है कैलिबर, वो स्टैंडर्ड नहीं है। हो सकता है यूरोप अमेरिका में हो, लेकिन हमारे मुल्क में कभी नेट खराब तो कभी क्या तो कभी क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो उनको ये एहतियाती तदाबीर जो है ना बच्चों को समझानी होगी, पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर थैंक यू। जाकिर साहब, बड़ी अच्छी बातें की डॉक्टर रियाज साहब ने भी, सलीम साहब ने भी। एक ऐसे मौजू को जो बिल्कुल तकरीबन उससे मेरे ख्याल हफ्ता भी नहीं गुजरा था, आपने एक आइडिया दिया और हमने यही सोचा कि वो मीडिया चूँकि यहाँ कुवैत में मुकीम अपने पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहा है, क्यों ना इस मौजू को उठाया जाए। और आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की और यकीनी तौर पर हमारे दूसरे पैनल्स डॉक्टर तो वैसे डॉक्टर जहां से बताएं पाकिस्तान में खास तौर पर केपीके की सूरत बताएं कि वहाँ सूरत हाल है इसकी कोविड-19। हमें जब अपने सूबे और अपने मुल्क की बात आ जाती है तो बजाय अफसोस के और हम क्या कर सकते। देखिए दो तीन दिन पहले जो थी ना हमारे सिंध में अब तक 2 लाख यानी 2-3 दिन पे 2,636 अमवात हुई थी और 1,31,000 से ऊपर केसेस थे। पंजाब में हमारी 2,213 डेथ हुई थी और 97,500 प्लस केसेस थे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 37,000 केसेस थे, मगर डेथ हमारे 2,300 तक गए, 1,256 जी। अब इस सूरत हाल को देखते हुए इस मौजू पर का भी हमने डिस्कशन किया है कि क्या हो गया है। डेथ रेशो पाकिस्तान में दूसरों की निस्बत हमारे केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है। उसके बहुत से लोगों ने काफी तौजीहात की है, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि एक अजीब सी बड़ी या तो जहालत की बात है या वहाँ पे फैसिलिटी न होने की वजह से या हमारी जो ओवर कॉन्फिडेंस है हमारी कम्युनिटी की उसकी वजूहात है। अभी कल एक दोस्त ने मुझे एक तस्वीर भेजा हुआ था, उसने सेल्फी बनाया हुआ है और वो ही फील टू बी टू मच प्राउड कि मैं बीआरटी में सफर कर रहा हूँ और बीआरटी से उसके ऊपर नीचे सारे जो लोग जपड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि यार ये देखो कि बीआरटी का चीज है जो ऑलरेडी इस्लामाबाद में थी, लाहौर में थी, मुल्तान, हर जगह पे थी। हमारे पास आ गया तो हमने तो उस बसों का भी कबाड़ा कर दिया और उसके बावजूद लोग ये बस ये कि एक ऐसा चीज है कि जिस तरह दुनिया ने कोई चीज देखी ही नहीं है, बस लगे हुए हैं लोग। जितने डॉक्टर नजीब बता रहे कि थोड़ा से वहां पे चैनल खोल गए सियाहत के लिए, इतने लोग चले गए कि वहां पे उनको सारी फैसिलिटी बेड़ा कर दिया। यही सूरत हाल हमारी भी वहां पे है कि खुदा रहा प्लीज वहां पे। मैं तो कहता हूँ, वो कहता है कि ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है कि हम वो 7 ममालिक में शामिल है कि जो दुनिया एडवायर कर रही है कि इस पेंडेमिक ने उन्होंने अच्छा किया। ये मालूम नहीं कि अच्छा किन्होंने किया, ये गवर्नमेंट ने किया, अवाम ने किया या अल्लाह ने किया। मगर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, अवाम ने भी कुछ नहीं किया, अल्लाह ने बहुत कुछ कर दिया। अगर अल्लाह ने ये इतनी बड़ी कामयाबी हमें दे दिए तो इस कामयाबी को प्लीज कुफरान नो मत समझकर मत खराब कर लिया करे कि आप एक बस में जाते हुए जब आपकी अपनी गाड़ियां उधर खड़ी करके सिर्फ एंजॉय करने के लिए वो जाकर वो जो फ्री उनका वाईफाई सिस्टम होता है या उसका जो फ्री एसी काम कर रहा है या नहीं, क्राउडेड एरिया में किस तरह काम करेंगे या नहीं है, या दूसरे बस को देखने के लिए रूट को देखने के लिए इतने जंबी गफीर पड़ा हुआ है कि आप मुझे बता दें किस तरह एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और कहां से आप करेंगे। अभी आप जाको हमारे वहां पे लोकल जरगे थे, यार हुसैन से मेरा ताल्लुक है, सवाबी यार हुसैन से, हमारे जरगे ने यह फैसला किया था कि हमारे एक दिन का सिर्फ जनाजा होगा, जनाजे के बाद बस वहां पे दुआए खैर होगी। वो जो 3 दिन वाला सिलसिला या 5 या 6 7 दिन वाला सिलसिला ये नहीं होगा। उसको देखते हुए बाकी इलाकों लेकिन ये डिसाइड किया कि बस हमारी शादियां तो है ही, हमारे गम के जो सूरत हाल है वो भी महदूद होंगे। ठीक था, बहुत जबरदस्त सिस्टम था और बहुत चल रहा था और इस पर अभी तक
ज्यादा तौर पर अमल हो रहा है, मगर पता नहीं है कि जब गवर्नमेंट ने ये आदत व शुमार शामिल किया और लोगों ने देख लिया कि तकरीबन उन्होंने अभी अचीव किया हुआ है, तकरीबन हर आदमी ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव पेशेंट रह चुका है किसी सूरत में। तो शायद अब हमारे वारे नियारे निकलो बाहर, एंजॉय करो, मार्केटों ओवर फ्लड करो, मस्जिदों की तो पहले से भी कोई सूरत वो पाबंदी नहीं थी, अभी ये जो जितने एंटरटेनमेंट की जगह है वो भी करो। तो ये सूरत हाल एक मतलब एक अल्लाह ताला करे कि ये नेमत इसी तरह हमें जारी और सारी रहो और उस पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए और ये हो जाए कि ये खुशी हमें नसीब हो जाए। मगर ये ना हो कि इसके पस मंजर में, इसकी रिपरकशन में या इसकी कंसिक्वेंसेस की सूरत हाल में, उस सूरत हाल में पड़ जाए कि हमारी कंट्रोल में फिर कुछ ना हो, न गवर्नमेंट कर सकेगा, न आवाम कुछ कर सकेगा और न कुछ गवर्नमेंट के इदारे या हेल्थ वर्कर। तो ये एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं अपील करता हूँ अपने लोगों के, खुदा के लिए, अगर हम यहाँ पे अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप प्लीज दोबारा उस मेंटेलिटी को मत ले आओ कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही ड्रामाबाजी है। अब ये ड्रामाबाजी में सारे फनकार मिले हुए हैं, प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि ये था ड्रामा, है ड्रामा और रहेगा ये ड्रामा। मगर खुदा के वास्ते हम ये नहीं समझते कि ड्रामा था, है या रहेगा, ये एक हकीकत है। बहुत सारी एहतियात की जरूरत है और अगर अल्लाह ने हम पर रहम किया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, और वो जो एहतियाती तदाबीर है उसको जारी रखे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगा। अदरवाइज मुझे तो असरात से भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आखिरी बात सिर्फ यही है कि हम लोगों ने, ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके और स्पेल भी आएंगे, लेकिन हमने एहतियात करनी है, हमने अपने आप को बचाना है, हमने इसके साथ रहना है। ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम अपने आप की खुद एहतियात नहीं करेंगे, अपने बच्चों को बचाएं, अपने माशी को बताएं और यकीनन अल्लाह ताला अच्छा करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।